یہ ویڈیو قوم سبا کی کہانی بیان کرتی ہے جو عرب کے جنوبی حصے میں آباد تھی اور آج کے زمانے میں یہ علاقہ یمن کہلاتا ہے۔ یہ قوم اپنے وقت کی دنیا کی سب سے خوشحال اور امیر تہذیبوں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کی زمین نہایت زرخیز تھی، موسم نرم اور خوشگوار تھا اور بارش ایک متوازن نظام کے تحت ہوتی تھی۔ ان کی اصل طاقت مارب کا عظیم بند تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس سے دونوں طرف پھیلے ہوئے باغات کو پانی ملتا تھا۔ پھل اور فصلیں اتنی زیادہ تھیں کہ اس سرزمین سے گزرنے والے مسافر بھی کبھی بھوکے نہیں رہتے تھے۔ اس قوم کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، جہاں اسے ایک پاکیزہ شہر اور اللہ کی نعمتوں سے بھرپور نظام قرار دیا گیا ہے۔ اس قوم کی سب سے مشہور حکمران ملکہ بلقیس تھیں، جو نہایت عقل مند، طاقتور اور انصاف پسند تھیں۔ ان کا تخت بہت شاندار تھا اور ان کی سلطنت دور دور تک مشہور تھی۔ ایک اہم واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک پیغام بھیجا جس میں انہیں اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دی گئی۔ بلقیس نے جواب میں سونا، چاندی اور جواہرات کے تحفے بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تحفے واپس کر دیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آئیں اور اسلام قبول کر لیا، اور قوم سبا کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس قوم کے لوگ شکر گزار ہونا چھوڑ کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان کی دولت اور طاقت ان کی اپنی عقل اور محنت کا نتیجہ ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اللہ کی یاد سے دور ہوتے گئے۔ انہیں سمجھانے کے لیے ان کے پاس نبی بھیجے گئے، مگر انہوں نے ان کے پیغام کا مذاق اڑایا۔ نبیوں نے انہیں بتایا کہ ان کی دولت دراصل اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اگر وہ اس کا شکر ادا نہ کریں تو یہی نعمت عذاب میں بدل سکتی ہے۔ قرآن کے مطابق جب اس قوم نے ان تنبیہوں کو نظر انداز کر دیا اور حق سے منہ موڑ لیا تو اللہ نے ایک ہولناک سیلاب بھیجا جس نے مارب کے بند کو تباہ کر دیا۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ بند میں چوہوں نے سوراخ کر دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا تھا۔ جب سیلاب آیا تو اس نے ان کے باغات، گھروں اور پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ جو زمین پہلے جنت کی طرح سرسبز اور خوبصورت تھی، وہ ایک ویران اور بنجر میدان میں تبدیل ہو گئی، اور آخرکار یہ قوم تاریخ سے مٹ گئی۔ قوم سبا کا زوال ان کی دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ناشکری اور غرور کی وجہ سے ہوا۔ یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے کہ جب لوگ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہی نعمتیں ان کے لیے عذاب بن سکتی ہیں۔